اللہ اکبر، کتنی ذرا امیجن کیجیے. اور پھر اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. برد کے حدیث میں الفاظ ہے، ٹھنڈک، ٹھنڈک کے لیے آتا ہے برد، ٹھنڈک. اور پھر وہ جو پہلے مجھ سے سوال پوچھا جا رہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا، جیسے ہی اللہ عز و جل نے ہاتھ رکھا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم کے برابر نبی کا علم ہو گیا یا آپ عالم الغیب ہو گئے، نہیں، بلکہ جو سوالات پوچھے جا رہے تھے ان کے جواب معلوم ہو گئے. اللہ اکبر. کیونکہ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا تھا اور آپ جبریل علیہ السلام کے اترنے کا انتظار فرماتے، اور اس کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری رہا. اگر علم مکمل ہو گیا ہوتا تو پھر وحی کی ضرورت نہ ہوتی. بعض لوگ اس سے نا مسکنسیپشن، غلط ایک پوائنٹ نکال لیتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کی وضاحت دی. اللہ اکبر. پھر اللہ عز و جل نے پوچھا، جب معلوم ہو گیا جواب بتا دیا، پھر پوچھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ الاعلی فرشتے جو اونچی جگہ پہ ہیں، بلند مقام والے، وہ آپس میں کس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفارات والدرجات. میری بہنوں یہ آج کا سیشن بہت قیمتی ہے. اس سے پہلے چونکہ آپ اٹیچ نہیں تھی میرے ساتھ، کچھ بہت پرانے سیشنز میں میں یہ باتیں بتا چکی ہوں، لیکن جب بتاتی ہوں نا میری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، میرا دل محبت میں اور خوف میں پگھل جاتا ہے. ایسے الفاظ ہیں، آپ ذرا غور کیجیے گا کہ 2 راز بتائے جا رہے ہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے، اطمینان کے لیے، خوشیوں کے لیے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ خواب نبی ہے، یہ دیدار الہی ہے، یہ فرشتوں کا ڈیبیٹ ہے. اور کیا فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کفارات کیا ہیں؟ آپ بتائیں گے کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارات کفارے کی جمع ہے، اور کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کہتے ہیں گناہوں کو معاف کرنے والا کام. کفارہ یعنی ایسا عمل جس سے گناہ معاف ہو جائیں. ٹھیک ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں یہ فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. کیونکہ انہیں حکم ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے معافی مانگ لے یا یہ کام کر لے تو گویا وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. وہ لکھا نہیں رہنا بلکہ وہ ریز کر دینا ہے، وہ مٹا دینا ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی غلطیوں کا ازالہ ہو جاتے ہیں، مداوع بن جاتے ہیں، انہیں کفارات کہتے ہیں. فرشتے پوچھ رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ سوال و جواب، یہ ڈسکشن، یہ سب کچھ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ عوام کو، اللہ کے بندیوں کو پتہ چل جائے جو نہ جانے میں انجانے میں غلطی کر لیتی ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ایسے بھی اعمال ہیں کہ جن سے غلطیوں کو سدھارا جا سکتا ہے. کفارات کہتے ہیں انہیں. وہ کفارات کون سے ہیں؟ پھر اللہ نے پوچھا کہ مال کفارات، بتائیے کہ کفارات کون سے ہیں. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، چاہتے ہیں نا بگڑی کو سنوار سکیں، اور اس کے لیے پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں بازاروں پہ، بابوں کے پاس، فلاں. بعض کو تو اپنا سب کچھ بتا کے گویا اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہوتے ہیں. جس کو بھی راز بتائیں کوئی عزت بچتی ہے؟ نہیں بچتی. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے سامنے جب انسان وہ ازالہ کے لیے وہ کام کر لے، اللہ اس کے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. انہیں کفارات کے طور پہ بتایا گیا. وہ کفارات کون سے ہیں؟ با جماعت نماز کے لیے مسجد چل کر جانا، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چل کر جانا، یہ کفارات میں سے ہے. ہر قدم پر پچھلے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. مردوں پر تو یہ فرض ہے اور عورتوں کے لیے مستحب ہے. افضل ہے اگر آپ کو خواتین کی با پردہ کوئی ملتی ہے تو ازواج مطہرات صحابیات جایا کرتی تھی با پردہ. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ کفارات میں نا 3 چیزیں ہیں. دوسری کون سی چیز ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے رہنا. یہ آپ گھر میں بھی کر سکتی ہیں. جیسے اب خاص طور پر ونٹرز میں، اور خاص طور پر ظہر سے عصر، عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء،
साथ साथ होती है ना नमाजें। आप अपना एक्टिव अगर रूटीन गुजार रही हो, आप मॉर्निंग टू ज़ोहर, फजर से ज़ोहर तक आप अपने सारे काम काज रेस्ट निपटा लें, और ज़ोहर से असर तक या असर से मगरिब तक या मगरिब से इशा तक अगर आप बैठ कर बावुज़ू हैं और बैठ कर आप ज़िक्रुल्लाह करती हैं और आप एक नमाज के बाद दूसरी का इंतज़ार कर रही हैं, ना सिर्फ ये बल्कि इवन अगर आपका वज़ू भी टूट गया, अल्लाह की रहमत वसी है, लेकिन आपके दिल में, आपके माइंड में वो नमाज का इंतज़ार है, नमाज का इंतज़ार है, कॉन्शियस है आप नमाज के लिए कि एक नमाज पढ़ी अगली की फ़िक्र शुरू हो गई, तो ये भी कफ़ारात में से है। सुभान अल्लाह। असल में क्या मैसेज दिया गया है कि फ़र्ज़ नमाजें ज़ाया ना हों, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि रिलैक्स, पता ही नहीं, अजान होती है बाज़ों को सुनी नहीं होती, वो टाइम गुजरने के करीब होता है, फिर पता चलता है, फिर जो काम कर रहे होते हैं उसको प्रेफर करते हैं, और हत्ता कि नमाज भी जिस हाल में पढ़ते हैं वो मैं और आप हम अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें क्या लेसन है कि कफ़ारात में से कि एक नमाज के बाद ही अगली नमाज के लिए कॉन्शियस हो जाना, ये कफ़ारात में से है। और तीसरी चीज़ जो कफ़ारात में से है, अल्लाह अकबर, वो मुश्किल वक्त में, मुशक्क़त के वक्त में वुज़ू करना अच्छी तरह। जैसे बीमार हैं, हाँ बीमारी ज़्यादा है तो तयम्मुम की इजाज़त है, लेकिन ऐसा नहीं है बीमार, बस ये है कि तबीयत पे नागवार गुज़रता है, गिरा गुज़रता है, उस वक़्त दिल पे जबर करते हुए, जैसे सर्दी में सुबह ठंडे पानी से वुज़ू करना, या क़ियामुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए उठना और फिर वुज़ू करना, या पानी नहीं है पानी का इंतज़ाम करना, दूर से लाना, फिर गर्म करना, मुशक्क़त उठा के करना, खा वो बीमारी की वजह से हो या पानी ना होने की वजह से हो या सर्दी की वजह से हो, किसी भी वजह से मुशक्क़त के साथ वुज़ू करना, ये तीन चीज़ें कफ़ारात में से हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पूछा कि और फरिश्ते आपस में किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं? आपने फरमाया दरजात के बारे में। दरजात किसे कहते हैं? दरजात आमा, हाँ, इंसान को बुलंदी पर ले जाने वाले काम, इंसान को बुलंदी की तरफ, जन्नत की तरफ, रब की रज़ा तक पहुँचाने वाले आमाल, वो कौन से हो सकते हैं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एहसान है कि ऐसी मालूमात को हम तक पहुँचाया गया ताकि पता चले कि इंसान ना सिर्फ ये कि अपनी गलतियों का इजाला कर सके, मदावा कर सके, बल्कि वो बुलंदियों की तरफ रुख भी कर सके, वो अपने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गोल भी फिक्स कर सके। नया साल शुरू हुआ है, कोई है ऐसे इरादे? कोई ख्वाब देखती है बुलंदियों का? ये तो बेहतरीन टाइम है ना माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको वो मौका दे कि हम 24 के आगाज़ में हम इकट्ठे बैठे हों और हम खुशी से मसरूर हों, सरशार हों, खुशी से हम खुशी से सरशार हों कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल में हमारी प्रोग्रेस क्या थी। और उसके लिए इस हदीस की रोशनी में मैं आपको टिप्स बताती हूँ। दरजात, बुलंदियों की तरफ ले जाने वाले काम, अगर आप 23 के पैनर में ये पॉइंट्स रख लें तो श्योरली आप बुलंद मकाम हासिल कर सकेगी। ना सिर्फ ये कि एक साल के लिए बल्कि ज़िंदगी और आखिरत के लिए भी। वो क्या हैं? दरजात क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दरजात, सबसे पहली चीज़ इताम ताम या बज़्ल ताम, खाना खिलाना। अल्लाहु अकबर, खाना खिलाना ये दरजात को बुलंद करने वाले कामों में से है। और यहाँ मैं आपको एक और हदीस से एक छोटा सा पॉइंट मज़ीद यहाँ ऐड कर दूँगी। खाना खिलाना एक तो होता है ना कि मतलब गली में किसी को दे देना या रास्ते से गुजरते हुए किसी को दे देना या दावत कर देना, ये सब तमाम है, ये हम चीज़ें जानती हैं, ठीक है। खाना खिलाना घरों में भी होता है, ख़ास तौर पर जब आप किचन क्लोज़ कर चुकी हैं, लेट नाइट कोई आया और आप ये ना कहें कि अपना खाना खुद गर्म करो, बल्कि कहें कि मैं कर देती हूँ। आप समझ रही हैं ना? एक ये हमें आजकल हमारी बच्चियों के माइंड में ये डाला जा रहा है कि टाइम टेबल होता है, लेट आए और फिर हमारे ऊपर क्यों ऐसे। घर वाले भी भूखे होते हैं और उस वक़्त जब किसी और की मिस्टेक है
غلطی ہے، وہ لیٹ آیا، کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ کو نیند سے اٹھنا پڑا یا دوبارہ کچن کھولنا پڑا یا دوبارہ برتن گندے کرنے پڑے، اس وقت جو کھانا کھلا رہی ہے یہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب کون ہوگا آپ کا دشمن؟ وہ جو کہے کہ یہ کیا، تمہاری اپنی کوئی لائف نہیں ہے، لہٰذا اسے کہو اپنا کھانا خود گرم کرو۔ ایسے سبق آج کل پڑھایا جا رہا ہے نا میڈیا کے ذریعے سے، تو نہیں میری مسلمان بہنوں بیٹیوں، سبق شریعت کا کیا ہے کہ یہ تو درجات والی چیزوں میں سے ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے گھروں میں کہ جب آپ کھا پی کے پورا ہوا کھانا ختم ہو گیا اپنے گھر کے بندوں میں، اوپر سے اچانک بن بلائے مہمان آ گئے، اور تب آپ پکا تو رہی ہوتی ہیں، پھر کڑ بھی رہی ہوتی ہیں، منگوا بھی رہی ہوتی ہیں، ہوتا کیا ہے وہ آپ نیکی کر کے بھی آپ کے کیونکہ ذہن میں یہ پیغام نہیں ہوتا کہ اس وقت کا پکایا یا منگوایا کھلایا کسی بھی طرح سے ارینجمنٹ کیا، یہ تو درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دل چھوٹا نہ کیا کریں، یہ سوچ کے کیا کریں کہ میرا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جائے گا، میرے پوائنٹس لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز ہے درجات میں سے کہ کھانا کھلانا، اور اس کی کوئی بھی ٹائپ، جب بھی کھانا بنانے کے حوالے سے یا ایون سرو کرنے کے حوالے سے کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی تنگی محسوس ہو تو فوراً یہ لانا ہے کہ یہ تو درجات کو بلند، کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو؟ سب چاہتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح درجات کو بلند کرنے والے کاموں میں دو چیزیں ہیں ایک ہی جملے میں۔ ایک تو یہ کہ نرم بات کرنا، اللہ اکبر، نرم بات کرنا، اور پھر اسی کے ساتھ ہے کہ سلام کرنا۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ کمی ہے، عدم شعور ہے اس چیز کا، یا پتہ نہیں اس کو آکورڈ لیا جاتا ہے۔ ایک اسلام کیا تو غلط طریقے سے کیا، السلام علیکم السلام علیکم، غلط طریقے سے کیا، اور پھر یہ کہ میں پہل کیوں کروں، ایگو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ ہم جتنا اہتمام ہونا چاہیے اتنے لیول پر نہیں کرتے۔ کیسے اس لیول پہ نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر کہ بس ایک بار کر دیا کافی ہے، حالانکہ یہ تو میں آپ کو بتا رہی تھی نا دعوتی سیشن اور یہ اہتمام، اس میں کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس نہ ہو، وگرنہ عام معمولات میں صحابہ اگر دو ساتھی اکٹھے جا رہے ہوتے اور درمیان میں درخت بھی آ جاتا، ایک درخت، اور پھر سے وہ آپس میں ملتے تو سلام سے بات کا آغاز کرتے، اس لیول پر سلام۔ اور دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے نا، آپ اپنے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیں۔ جب بھی کوئی مسلمان جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِكَ، اللہ قبول کرے اور پہلے تیرے لیے یہ ہو، تیرے حق میں، یعنی جو آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے دوسرے کو کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو اللہ نے وہ سلامتی پہلے آپ پر بھیج دی۔ اللہ اکبر۔ یہ درجات کو بلند کرتا ہے، اور بچوں میں بھی یہ ہونا چاہیے، جیسے ماشاءاللہ بہت ہی اپریشیٹنگ ہے کہ جب جہاں چھوٹے بچے، تربیت ہے، ذوق ہے، شوق ہے کہ بچے نے آ کر ہمیں سلام کیا، یہ بات ہمیشہ یاد رہنے والی ہے، اور یہ اچھی جو گڈ میموری ہے یہ اللہ کے ہاں بھی درجات کو بلند کرنے والی ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز، اور اسی کے ساتھ نرم بات بھی ہے۔ نرم بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لفظ تو منہ میں بڑا کرارا ستھرا آ رہا ہے مگر آپ لحاظ کر گئے ہیں، یہ چیز درجات کو بلند کرتی ہے۔ آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی، گھروں میں بھی رشتے بھی بچ جاتے ہیں، گھر بھی بچ جاتے ہیں، اور اسی طرح بیوی سے کوئی ایسا بلنڈر ہوا ہے، اس کی کوئی اتنی بڑی غلطی پکڑی گئی ہے، اور خاوند منہ سے کوئی رشتہ توڑنے والے الفاظ کے بجائے یا کوئی سختی کے بجائے کوئی نرم بات کر دیتا ہے، تو جنت میں تو بلند درجہ ملے گا ہی ملے گا، گھر میں بھی اس کے مقام دل میں کتنا بلند ہو جاتا ہے نا۔ ایسے ہی کوئی بھی ہو گھر میں، یا ایون بچوں کی مسٹیکس آپ کے سامنے ہو گئی ہیں، اور اس وقت آپ تحمل اور صبر کے ساتھ کام کرتے ہوئے نرم بات کریں، تو یہ سلام اور نرم بات یہ درجات کو بلند کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو انسان کا درجہ دنیا آخرت میں بلند کرتی ہے وہ ہے وَالصَّلَاةُ اللَّيْلِ، صلاۃ اللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوں اس وقت رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، بندہ اٹھتا ہے بستر چھوڑ کے نیچے اترتا ہے، بندہ پیشانی زمین پہ لگاتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔
अल्लाह अकबर। ये कफ़ारात और ये दरजात 23 के प्लानर में ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए। और एट द एंड इंशाल्लाह मैं हर विंटर ब्रेक में इंशाल्लाह आऊँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका दे, मेरी नीयत है, आपकी नीयत है, इंशाल्लाह हमारी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, आप इंशाल्लाह देखेंगी कि इसके क्या असरात मिले हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कोई आम नुस्खा नहीं है। आप इवन देखें, आप सर्च कर लीजिएगा किसी भी सर्च इंजन से, आप गूगल कर लीजिएगा कि मतलब डिफरेंट जो मशहूर फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, वो गोल्स रखती हैं कि हम अगले साल में, इस साल में ये करेंगे वो करेंगे। किसी की जिम होती है, किसी की कोई कोर्स होता है, इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ना प्रैक्टिकल है, जिससे इंसानियत को फ़ायदा होता है, जिससे जन्नत तो मिलती ही है, जिससे दुनिया भी जन्नत बन जाती है।